لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، یہ محنت اپنی زندگی کو بنانے کے لیے ہے. میرا اپنا تعلق میرے اللہ سے صحیح ہو جائے اور میرا اپنا تعلق میرے اللہ سے مضبوط ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے. اس کائنات کے ہر شے پر اللہ کو قدرت حاصل ہے. کسی بھی شے سے، کسی بھی چیز سے کوئی نفع یا کوئی نقصان اللہ کے اجازت کے بغیر نہیں ہوتا ہے. ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے. جو اس کا حکم ہوگا وہی اس سے ظاہر ہوگا. جو چیز جس جہاں سے بھی ظاہر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، یہ اس کی اپنی ذاتی خوبی نہیں ہے، اپنا ذاتی کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کا حکم ہے. تو کسی بھی چیز سے جو شکلیں ظاہر ہو رہی ہیں وہ اللہ کے حکم سے ظاہر ہو رہی ہیں. حکم بدل جائے گا تو اس چیز کی خاصیت بدل جائے گی. اس چیز کا جو اس سے ظاہر ہو رہا ہے وہ صفت بدل جائے گی، حکم بدل جائے گا. یہ ہر شے کی حقیقت ہے اور یہی اصل ایمان ہے کہ آدمی کا دل اس بات کو لے لے. انسان متاثر ہوتا ہے چیزوں سے، حالات سے. یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اثر لیتا ہے. بادشاہ بھی اثر لے گا، اولیاء اللہ بھی اثر لیں گے، حتیٰ کہ نبی پر بھی تاثر ہوتا ہے. ٹھنڈی کا موسم ہے تو نبی کو بھی ٹھنڈا لگے گا. ایسے نہیں کہ نبی کو ٹھنڈا نہیں لگے گا. اور گرمی کا موسم ہے تو نبی کو بھی گرمی لگے گی، پیاس نبی کو بھی لگے گی، بھوک نبی کو بھی لگے گی. خوشی کی بات سے نبی بھی خوش ہوں گے، غم کی بات سے نبی بھی غمگین ہوں گے. نمک نبی کو بھی نمکین لگے گا، گڑ نبی کو بھی میٹھا لگے گا. تو تاثر سب پر ہوتا ہے چیزوں کا، حالات کا. لیکن ایک تاثر وہ ہے جو مباح ہے، جائز ہے، فطری ہے. کہ انسان ہے، اللہ نے انسان بنایا ہے، زندہ ہے، اس کے اندر روح ہے، چلتا پھرتا ہے، بولتا ہے، دیکھتا ہے. تو اس پر فطری تاثر ہوگا جو ہم سب پر ہوتا ہے. فطری تاثر سب پر ہوگا، ہر انسان پر ہوگا.
یہ مباح ہے، یہ جائز ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ ایک تو تاثر یہ ہے جو مباح اور جائز ہے، جو ہر آدمی کو ہوتا ہے، لیکن اس کے آگے ایک تاثر وہ ہے جو ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ آدمی کسی چیز کا تاثر لیا اور وہ تاثر اتنا بڑھ گیا کہ اللہ کا حکم ٹوٹ گیا، اللہ کا حکم ٹوٹ گیا کہ سردی اتنا متاثر کر دی کہ آدمی وضو نہیں کر سکا۔ سردی تو لگی لیکن اس سردی نے اتنا متاثر کیا کہ آدمی وضو نہیں کر سکا، مثال کے طور پر۔ تو یہ تاثر اب فطری تاثر سے آگے بڑھ گیا، اب یہ گناہ ہو گیا۔ گرمی میں اتنی گرمی ہوئی کہ آدمی روزہ نہیں رکھ سکا کہ بہت گرمی ہے، ہم روزہ کیسے رکھیں؟ تو تاثر تو ہوا گرمی کا، لیکن اس تاثر نے اللہ کا حکم توڑوا دیا۔ اسی طرح سے حالات کا تاثر، کہ آدمی حالات سے اس قدر متاثر ہو گیا یا چیزوں سے اس قدر متاثر ہو گیا کہ اللہ کا حکم ٹوٹ گیا۔ آدمی دکان میں بیٹھا ہے اور نفع نقصان سے اس قدر متاثر ہوا کہ خریدنا اور بیچنا اس کا اللہ کے حکم کے خلاف ہو گیا۔ آدمی دفتر میں ہے، اتنا متاثر ہو گیا کہ اس کے دفتر کا کام اس کو متاثر کر دیا اور وہاں اللہ کا حکم ٹوٹ گیا۔ تو نفع اور نقصان جو چیزوں سے ظاہر ہو رہا ہے اس نے ایسا متاثر کیا، ایسا اثر ڈالا کہ آدمی سے اللہ کا حکم ٹوٹ گیا۔ تو یہ تاثر مباح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، بلکہ یہ تاثر گناہ ہے۔ پھر اس کے آگے بھی ہے کہ آدمی کسی چیز کے نفع سے یا کسی چیز کے نقصان سے اتنا متاثر ہو گیا کہ نفع کو حاصل کرنے کے لیے یا نقصان سے بچنے کے لیے اس کو سجدہ کر دیا، نفع اور نقصان کو اس چیز کا ذاتی فعل سمجھا کہ یہ نفع جہاں سے ظاہر ہو رہا ہے یہ اس کی قدرت میں ہے، اس کا ذاتی فعل ہے۔ کہ گائے نے دودھ دیا، بھینس نے دودھ دیا، اب آدمی متاثر ہو گیا کہ یہ گائے کا ذاتی فعل ہے، یہ اس کی قدرت میں ہے، وہ دودھ دیتی ہے، نفع کی چیز ہے، اس لیے اس کی پوجا کی جائے، اس کی پرستش کی جائے۔ سانپ نقصان دیتا ہے تو اس کی پوجا کی جائے تاکہ ہم کو نہ کاٹے، ہم کو نقصان نہ دے، تو نقصان دینے سے پہلے اس کی پوجا کی جائے، اس کو سجدہ کیا جائے۔ صبح کو آدمی دکان کھولنے کے لیے گیا، سمجھ رہا ہے کہ ہم کو روزی یہاں سے ملتی ہے، اس لیے اس کی پوجا کی جائے کہ یہ دکان ہم کو روزی دیتی ہے، اس لیے اس کی ہم پوجا کریں گے، اس کی پرستش کریں گے۔ بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ تو کسی چیز کے، کسی مخلوق کے، کسی غیر خدا کے، کسی اللہ کے علاوہ کی چیز کا تاثر اتنا لے لینا کہ اس کو سجدہ کر دینا، یہ شرک ہے۔ عام طور پر بالعموم مسلمانوں میں یہ تاثر نہیں پایا جاتا کہ کوئی مسلمان کسی شے سے، غیر خدا سے اتنا متاثر ہو کہ اس کو سجدہ کر دے، کسی بت کو سجدہ کر دے یا کسی جگہ جا کے کسی کو سجدہ کر دے۔ اسی میں بادشاہوں کا سجدہ بھی ہے
اسی میں کسی اللہ والے کا سجدہ ہے کہ اتنا متاثر ہو گیا کہ کسی اللہ والے کے سامنے جا کے جھک گیا کہ یہ دعا کر دیں گے تو میرا کام بن جائے گا، اس لیے چلو ان کے سامنے سجدہ کرو، یا بادشاہ کو سجدہ کرو، بادشاہ راضی ہو جائے گا تو میرا کام بن جائے گا، یا ایسے الفاظ بولنا کہ آپ کے اختیار میں سب کچھ ہے، آپ چاہ لیں گے تو ہو جائے گا، ایسے الفاظ بولنا شرکیہ جملہ. تو یہ تاثر بالعموم مسلمانوں میں نہیں پایا جاتا، عام طور پر نہیں پایا جاتا. اس سے عام طور پر مسلمان دنیا میں بچا ہوا ہے. یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے. لیکن یہ تاثر عام ہے ہم میں اور آپ میں کہ ہم حالات سے، چیزوں سے، اللہ کے غیر سے متاثر ہو کر اللہ کا حکم توڑتے ہیں. یہ ہم سب میں پایا جاتا ہے، عام بات ہے. یہ جب بھی کوئی اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے، اگر آدمی تنہائی میں بیٹھ کے غور کرے گا کہ یہ اللہ کا حکم کیوں ٹوٹا، تو اس کے دل کے اندر یہ بات آئے گی، اس کے دماغ میں یہ بات آئے گی کہ کہیں نہ کہیں ہم کسی نہ کسی غیر خدا سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ کے غیر سے متاثر ہوئے ہیں، تبھی یہ حکم ٹوٹا ہے، تبھی یہ گناہ ہوا ہے. کوئی گناہ آدمی سے اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ آدمی کسی چیز کا تاثر نہ لے، کسی چیز کا اثر نہ لے. جب آدمی کسی چیز کا اثر لیتا ہے، اللہ کے غیر کا اثر لیتا ہے، تو کوئی نہ کوئی حکم ٹوٹتا ہے، اسی کی وجہ سے ٹوٹتا ہے. اسی تاثر کو، اللہ کے غیر کے اس تاثر کو نکالنے کی یہ محنت ہے. جو لا الہ الا اللہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا اور اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کی جو محنت ہے وہ یہی محنت ہے کہ اللہ کے غیر کا تاثر دل سے نکل جائے. اللہ کے غیر کا تاثر دل سے نکل جائے. فطری تاثر نہیں نکلے گا، فطری تاثر تو ہوگا، وہ تو نہیں نکلے گا، وہ ہوگا. لیکن وہ تاثر اتنا بڑھ گیا کہ اللہ کا حکم توڑ دیا. تو اس کی محنت ہے جو علماء، صلحاء، اولیاء لوگوں سے اس کی محنت کراتے ہیں، یا انبیاء علیہ السلام اس کی محنت کراتے ہیں. خود اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے قلوب سے اس تاثر کو نکالا، دعوت دے کر کے، سمجھا کر کے. اللہ تعالیٰ نے اس تاثر کو نکالا کہ جہاں سے تم کو جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ اس کا ذاتی فعل نہیں ہے، یا اس کی ذاتی صفت نہیں ہے، یا اس کی ذاتی طاقت یا قوت یا قدرت نہیں ہے، بلکہ میرا حکم ہے، اس کے وجہ سے وہ چیز ویسی نظر آ رہی ہے یا وہاں سے ظاہر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کو میری طرف سے سمجھو، اس کی طرف سے مت سمجھو. جو تم دیکھ رہے ہو وہ اصل نہیں ہے، بلکہ اصل میرا حکم ہے جو دکھائی نہیں دے رہا ہے. نہیں دکھائی دینے والا حکم ہے، اور جو دکھائی دینے والی چیز ہے وہ اصل نہیں ہے. اصل تو میرا حکم ہے. حکم بدل جائے گا تو جو دکھائی دے رہا ہے وہ بھی بدل جائے گا، وہ بھی بدل جائے گا. کہ اگر ہم چاہیں تو زمین سے کو حکم دے دیں تو زمین ڈبونے کا کام لے لیں. حالانکہ زمین نہیں ڈباتی ہے، آدمی پانی میں ڈوبتا ہے، دریا میں ڈوبتا ہے، سمندر میں ڈوبتا ہے. عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. عام طور پر آدمی پانی میں ڈوبتا ہے، زمین میں نہیں ڈوبتا، سب کو معلوم ہے. اور یہ اللہ نے عام طور پر ہماری آسانی کے لیے کر رکھا ہے. اگر روز اللہ ایسا کرے
کبھی پانی ڈوبوگے کبھی زمین ڈوبوگے تو آدمی گھبرا جائے گا، تو پتہ نہیں آج کہاں ڈوبنا ہے، آج پانی ڈوبائے گی کہ آج زمین ڈوبائے گی۔ تو اس لیے اللہ کی ایک عادت ہے، سنت ہے، اللہ نے ایک چیز ظاہر کر دی ہے کہ آدمی پانی میں ہی ڈوبتا ہے، زمین میں نہیں ڈوبتا۔ تو یہ اس سے ایمان بنے گا بھی اگر آدمی صحیح چیز کو سمجھے، اور نہیں سمجھے تو اس سے ایمان بگڑے گا بھی۔ کہ اب آدمی سمجھے گا کہ وہ سینکڑوں سال سے اس بات کا تجربہ ہے اور ہزاروں سال سے لوگ اس کو کہتے، سنتے، لکھتے، پڑھتے چلے آئے ہیں کہ پانی ڈبوتی ہے، اسی لیے لوگ پانی سے بچتے ہیں کہ دریا میں جائیں گے تو ڈوب جائیں گے، سمندر میں جائیں گے تو ڈوب جائیں گے۔ تو یہ صفت دریا کے اندر موجود ہے اور یہ صفت سمندر کے اندر موجود ہے، اس لیے دریا کو مناؤ اس کو، اس کی پوجا کرو، اس کی پرستش کرو، اس میں پیسے ڈالو، سال کا کوئی ایک دن، کوئی ایک مہینہ طے کر کے اس کی پوجا کرو کہ اے دریا تو ہم کو مت ڈبونا، ہم کو بچا لینا۔ کیونکہ آدمی ہزاروں سال سے اس کا تجربہ کر رہا ہے کہ آدمی پانی میں جاتا ہے تو ڈوب جاتا ہے، تو دریا کے اندر یہ طاقت ہے ڈبونے کی، اس لیے اس کو مناؤ تاکہ ہم کو نہ ڈباوے۔ یہ ایمان کو بگاڑنے والی چیز ہوئی، اور ایمان کو بنانے والی چیز یہ ہوئی کہ آدمی یہ کہے کہ نہیں، یہ دریا جو ڈبو رہی ہے، چاہے ہزاروں سال سے ڈبو رہی ہو، یہ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ نے حکم دیا تو اس نے ڈبایا۔ اگر اللہ حکم دے دیں کہ نہیں ڈبانا ہے تم کو، آج سے تمہارا ڈبونا بند، یا اس آدمی کو تم کو نہیں ڈبانا ہے، یا اس جماعت کو نہیں ڈبانا ہے، حکم دے دیا اللہ نے، تو اب حکم دے دیا تو اب انہیں ڈبائے گا، اس آدمی کو نہیں ڈبائے گا۔ تو یہ سمجھنا کہ نہیں، حکم اصل ہے، تو دریا کو منانے سے میرا مسئلہ حل نہیں ہوگا، اللہ کو منانے سے مسئلہ حل ہوگا۔ اگر اللہ کو ہم نے منا لیا تو دریا نہیں ڈبائے گی، اور دریا کو منایا اور اللہ کو نہیں منایا تو دریا کے اندر اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، اس کے اندر اپنی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اسی لیے جب مصر فتح ہوا تو دریائے نیل میں مصر کے جو لوگ تھے پہلے، جو مسلمان نہیں تھے، تو ان کا یہ طریقہ تھا کہ سال میں ایک بار کسی خاص دن میں ایک جوان لڑکی کو دلہن بنا کے، زیور پہنا کے، وہ دریا کو بھیٹ چڑھاتے تھے سال میں ایک بار۔ تو ان کا ایک طریقہ تھا کہ لے جا کر دریا کے حوالے اس کو کر دیں گے تو نیل میں پانی بھر جائے گا، تو سال بھر ہم کھیتی کریں گے اور سال بھر اس سے ہمارا کام چلے گا۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ صاحب میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، انا ان ظن عبدی بھی۔ تو جب بندوں نے یہ گمان کیا کہ ایک لڑکی کو دلہن بنا کر ہم بھیڑ چڑھائیں گے تو دریائے نیل میں پانی سال بھر رہے گا، تو اللہ نے ایسے ہی کر دیا تھا۔ جب وہ بھیڑ چڑھاتے تھے تو دریائے نیل میں پانی بھرتا تھا، سال بھر ان کا کام چلتا تھا۔ اور جب وہ بھیڑ نہیں چڑھاتے تھے تو دریائے نیل میں پانی نہیں آتا تھا، سال بھر کھیتی نہیں ہوتی تھی۔ تو اور ان کا یقین بن گیا کہ نہیں، یہ دریا قربانی مانگتی ہے، جب ہم اس کو بھیڑ چڑھائیں گے تو پانی آئے گا اور نہیں چڑھائیں گے تو نہیں آئے گا۔ تو یہ ان کا عقیدہ بن گیا، یہ ان کا ایمان بن گیا۔ ایسی آج جو جہاں سجدہ کر رہا ہے اسی کے راستے سے اللہ اس کو دے دیتے ہیں، تو آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے اسی سے ملا۔ ہاں، اللہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہاں سے نہیں دیں، وہاں سے نہیں دیں تاکہ آدمی یہ سمجھے کہ یہاں سے نہیں ملتا ہے، لیکن اللہ ایسا نہیں کرتے، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے، آسمانی کتابوں کے ذریعے سے اللہ نے اس بات کو کھول دیا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھائی دیکھو، سمجھو اور چلو۔ تو آج بھی جو جس سے مانگتا ہے اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے،
تو وہ سمجھتا ہے کہ صاحب میری حاجت اس سے پوری ہوئی. آدمی کہتا بھی ہے کہ میں فلاں بت کے پاس گیا تھا، میں فلاں درگاہ پہ گیا تھا، میں فلاں جگہ گیا تھا اور وہاں جا کے میں نے یہ عمل کیا، یہ چڑھاوا چڑھایا، یہ ہم نے مانگا اور میرا کام ہو گیا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کا کام نہیں ہوا، تو آدمی چونکہ ایمان بگڑا ہوا ہے تو یہ نہیں سمجھتا ہے کہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے، اللہ کے پاس طاقت ہے، اس لیے اس سے نہیں ہوا. یہ نہیں سمجھتا ہے، بلکہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بت کو منانے میں، اپنے بت کو منانے میں کمی رکھی، کسر رکھی، وہ راضی نہیں ہوا، اس لیے کام نہیں ہوا، مزید منانے کی ضرورت ہے. میں جس بت کے پاس گیا اور ہم نے اپنی بات کہی تو میرا کام نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ وہ ابھی راضی نہیں ہے، اس کو اور راضی کرنے کی ضرورت ہے. تو ایمان اور بگڑا. تو جب مصر فتح ہوا اور صحابہ وہاں پہنچے تو جو مصر کے امیر صاحب تھے، گورنر صاحب، تو لوگ کسی لڑکی کو لے جا رہے تھے دلہن بنا کے بھیٹ چڑھانے کے لیے. تو انہوں نے روکا کہ نہیں، یہ نہیں، یہ کیا کرتے ہو؟ کہا کہ آپ تو نئے نئے ہمارے ملک میں آئے ہیں، یہ ہمارا طریقہ ہے، اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یہ دریا ناراض ہو جائے گا، اور جب یہ ناراض ہو جائے گی دریا تو پانی نہیں آئے گا، تو کھیتی نہیں ہوگی. تو اگر آپ ہم کو منع کرتے ہیں تو ہم کو تو ملک چھوڑ کے ہم چلے جائیں گے، ہم وہ تو نہیں مریں گے. اتنا یقین بنا ہوا تھا. لیکن ان کا یقین کیا بنا ہوا تھا؟ یہ تو ایمان والے تھے، صحابی تھے. ان کی تربیت اس سے ہوئی تھی کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لا الہ الا اللہ، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. پانی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، دریا نہیں دیتی. دریا میں پانی اللہ کے حکم سے آتا ہے. جو اللہ سال بھر دیتا ہے وہی اللہ ہمیشہ بھی دے گا. یہ تو کہیں نہیں ہے کہ بھیٹ چڑھاؤ گے تو دیں گے. اللہ کمزور نہیں ہو گیا، معذور نہیں ہو گیا کہ بھیٹ چڑھانے سے دے گا، نعوذ باللہ. تو یہ تو اللہ دیتا ہے پانی. تو انہوں نے اس مسئلے کے لیے امیر المومنین کو خط لکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے حالات لکھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں امیر صاحب کو لکھا کہ میں ایک خط لکھ رہا ہوں، اس کو دریا میں جا کے ڈال دینا. لڑکی مت ڈالنا، خط ڈالنا. امیر صاحب کو تو یہ لکھا اور دریا کو یہ لکھا کہ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے تو جاری ہو جا، اور اپنے حکم سے چلتی ہے تو ہم تم سے بے پرواہ ہیں، یعنی اپنے حکم سے تو تم چلتی ہی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ یہ لکھا گیا. اب امیر صاحب جب وہ خط لے کے چلے دریا میں ڈالنے کے لیے تو ملک کی عوام جمع ہو گئی دیکھنے کے لیے. نئی چیز تھی، وہ تو یہی جانتے تھے کہ ہم بھیٹ چڑھاتے ہیں تو پانی آتا ہے، یہ نیا کام کیا ہو رہا. تو بھیڑ لگ گئی. اب امیر صاحب نے لے آ کر خط دریا میں ڈالا تو پانی بھر گیا دریا میں، اور اتنا پانی بھرا کہ آج 1400 سال ہو گیا دریائے نیل آج تک نہیں سوکھی، اور کبھی کسی لڑکی کو اب بھیٹ نہیں چڑھانا پڑا. اس منظر کو دیکھ کر وہ پوری کی پوری قوم ایمان لے آئی کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اب کیونکہ وہ اللہ کو پہچانتے تھے حقیقت کے اعتبار سے، اسی لیے انہوں نے دریا کو لکھا تو اللہ کا امر آ گیا. پہلے اللہ کا امر کیا تھا؟ پہلے اللہ کا امر یہ تھا کہ یہ لڑکی ڈالیں گے تو پانی آئے گا. وہ بھی اللہ کا امر تھا، ان کے گمان کے مطابق، ان کے ایمان کے مطابق، ان کے یقین کے مطابق. اور یہ امر اللہ کا بدل گیا ان کے گمان کے مطابق، ان کے یقین کے مطابق، ان کے ایمان کے مطابق. ان کا ایمان تھا اس وقت بھی اللہ ہی کرتے تھے. وہ لڑکی کے بھیٹ چڑھانے سے پانی نہیں آتا تھا، اللہ کے حکم سے اس وقت آتا تھا، لیکن اللہ کے حکم سے آتا تھا ان کے گمان کے مطابق.
اور اب اللہ کا حکم آیا ان کے گمان کے مطابق۔ آج بھی وہی ہے، جیسا ہمارا گمان ہوگا ویسا معاملہ ہوگا۔ آج بھی جیسا ہمارا تعلق ہوگا اللہ سے ویسا معاملہ ہوگا۔ اگر ہمارا بھی تعلق اللہ سے اتنا مضبوط ہو جائے، اتنا تعلق مضبوط ہو جائے اور ایسا گمان ہو جائے اور ایسا یقین ہو جائے کہ اللہ کرتے ہیں اور اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، زبان سے ہم بھی بولتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں بولتے، اور مانتے بھی ہیں، تبھی تو ہم مسلمان ہیں، لیکن دل نے ابھی اس کو پوری طرح نہیں لیا، دل کے گہرائیوں میں یہ بات پوری طرح نہیں اتری، اس لیے ہم بولتے تو ہیں اور مانتے بھی ہیں، لیکن ہمارے اندر تجبذب رہتا ہے، تجبذب، ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں ایسی بات کہہ دیں نہیں ہو تو، یعنی اللہ پر ایک پکا گمان اور بھروسہ اور اعتماد جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، اسی لیے دنیا والوں کے سامنے ہماری یہ صفت ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ ایک تو دعا ہے اور ایک انبیاء علیہ السلام کے معجزات ہیں، اولیاء کرام کی کرامت ہے، معجزہ بھی حق ہے، کرامت بھی حق ہے اور دعا بھی حق ہے، لیکن ان تینوں میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے کہ معجزہ یہ نبی کو بھی معلوم نہیں رہتا ہے، ولی کو بھی معلوم نہیں رہتا ہے کہ مجھ سے یہ معجزہ ہونے والا ہے یا مجھ سے یہ کرامت ہونے والی ہے، اور نہ کوئی چاہتا ہے۔ نبی کا تعارف کرانے کے لیے اللہ ان کو معجزات دیتے ہیں خاص، جس سے نبی کا تعارف ہوتا ہے۔ معجزہ کیا چیز ہے کہ وہ حیرت انگیز عمل جس کو دنیا کرنے میں عاجز ہو، کسی کمال میں، کسی خوبی میں، کسی صفت میں دنیا کسی مقام پر پہنچی ہوئی ہے اور دنیا یہ مانتی ہے کہ اس سے آگے اب کوئی کمال نہیں ہے، یہ آخری ہے، اب اس سے آگے کوئی کمال نہیں ہے، تو اللہ نبی سے اس کے آگے کی چیز کراتے ہیں، نبی کے ذریعے سے دکھلواتے ہیں، تو دنیا وہاں سرنڈر کرتی ہے، عاجز ہو جاتی ہے کہ ہم تو حد یہیں تک سمجھتے تھے، اب اس سے آگے ان سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب کہ یہ آدمی غیر معمولی ہے تو آدمی ہماری طرح بشر ہے، لیکن غیر معمولی ہے، غیر معمولی۔ اب اس میں دو طرح کا ذہن بنتا ہے، ایک طبقہ تو یہ کہتا ہے کہ صاحب اس آدمی کے ساتھ اللہ کی تائید ہے، یہ جو کہہ رہا وہ بات صحیح ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ جتنا ہم جادو جانتے ہیں یا جتنا ہم اس چیز کا کمال رکھتے ہیں اس سے زیادہ کمال اس کو حاصل ہے، یہاں بھی آدمی گمراہ ہوتا ہے۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ ایک کام کر کے دکھائیے جو ہمارا مطالبہ ہے، اگر آپ یہ کر دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو نبی کا یقین چونکہ اللہ پہ ہوتا ہے، نبی کا یقین، اور نبی اللہ کو جانتے پہچانتے ہیں قریب تر کہ اللہ میرے پاس ہے، اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، تو نبی کا یقین اللہ پہ ہوتا ہے۔ تو صالح علیہ السلام سے قوم نے مطالبہ کیا کہ یہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے اور اس پہاڑ کے اندر جو یہ چٹان ہے، اس چٹان کے اندر سے آپ ایک گابھن اٹنی 11 مہینے کی نکال کے دکھائیے۔ اٹنی 11 مہینے پہ بچہ دیتی ہے، تو 11 مہینے کی گابھن اٹنی میں انہوں نے ایسی شرط لگائی جو ہو نہ سکے، یعنی ان کے گمان کے مطابق، میں نے پہلے عرض کیا نا کہ آدمی
کسی کمال تک پہنچ کر یہ سمجھتا ہے کہ اب اس کے آگے کوئی کمال نہیں ہے، بس آخری تک ہم پہنچ گئے، اب اس سے آگے نہیں ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کام بناتے ہیں معجزات سے، دعاؤں سے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہوگا کہ پتھر سے اونٹ پیدا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، پہلا ناممکن یہ ہے۔ دوسرا ناممکن یہ ہے کہ اونٹنی پیدا ہو اور وہ اونٹنی بھی گابن ہو، اور وہ بھی گابن کتنے دن کی؟ 11 مہینے کی، یعنی بچہ دینے کے قریب۔ اور پھر یہ شرط لگائی کہ اس کے سر کے بال ایسے ہوں اور کوہان ایسا ہو، یہ بال ایسا ہو، بالوں کی شرط لگائی، یعنی سارے ناممکنات انہوں نے جمع کیے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ ہمارے سامنے وہ بچہ دے، اور جوان اونٹ بچہ دے۔ کوئی بھی جاندار جو بچہ دیتا ہے وہ چھوٹا بچہ ہے، لیکن کہا نہیں جوان اونٹ بچہ دے۔ تو وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو یہ شرط لگائی تاکہ اگر یہ آپ نے کر کے دکھا دیا تو ہم ایمان لائیں گے۔ اور نبی لوگوں کے ایمان کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوتے ہیں، کیونکہ جس طرح نبی کا یقین اللہ پہ ہوتا ہے ایسی آخرت پر بھی ہوتا ہے، اور جنت اور جہنم کو نبی دیکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو نبی کو معلوم ہوتا ہے کہ جنت کیسی باغ و بہار کی جگہ ہے اور جہنم کیسی خطرناک جگہ ہے، چیخ و پکار کی۔ تو نبی چاہتے ہیں کہ کسی قیمت پر انسانیت جہنم سے بچا لی جائے، چونکہ اللہ نے اسی کام کے لیے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے۔ میرے زندگی کا مقصد یہی ہے کہ انسانیت جہنم سے بچے، اور اگر یہ اللہ پر ایمان نہیں لائے گی تو یہ جہنم میں جائے گی۔ جس طرح اللہ پر ایمان لا کر جنت میں جانا یقینی ہے، ایسی اللہ پر ایمان نہیں لا کر جہنم میں جانا یقینی ہے۔ اس لیے نبی ہر قیمت پر انسانیت کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں۔ تو شرط تو انہوں نے کڑی لگائی، لیکن نبی کے دل میں یہ کہ بھائی چلو اس پر بھی یہ مان جائیں، ایمان لے آئیں تو جہنم سے بچ جائیں گے۔ اور ایمان نبی کا یہ کہہ رہا ہے، یقین یہ کہہ رہا ہے، اللہ کا تعلق یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو کرنا نہیں ہے، اگر مجھے کرنا ہو تو پتھر سے اونٹنی نکالنا یہ میرے لیے ناممکن، اور گابھن اونٹنی نکالنا یہ بھی ناممکن، اور سامنے بچہ دے یہ بھی ناممکن، میرے لیے تو سب ناممکن ہے۔ لیکن اللہ کے نزدیک کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، اللہ کے نزدیک ہر چیز ممکن ہے۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے سب کچھ کے بغیر، کہ جس اللہ نے زمین اور آسمان بنایا زمین اور آسمان کے بغیر، تو زمین اور آسمان کا بننا زیادہ حیرت انگیز ہے پتھر سے اونٹنی پیدا ہو جانے سے۔ زمین آسمان کا بننا زیادہ حیرت انگیز ہے۔ تو جس اللہ نے زمین اور آسمان بنایا وہ اللہ پتھر سے اونٹنی پیدا کر سکتا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارے لیے مشکل ہے۔ قوم یہ جانتی تھی کہ یہ کام صالح کو کرنا ہے، اور صالح علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ یہ کام اللہ کو کرنا ہے۔ تو قوم سمجھتی تھی کہ صالح نہیں کر سکیں گے اور ہم ایمان نہیں لائیں گے، اور صالح علیہ السلام سمجھتے تھے کہ یہ کام اللہ کو کرنا ہے اور اللہ کے نزدیک کوئی چیز ناممکن نہیں۔ تو صالح علیہ السلام نے دعا مانگی، وہاں جو لوگ ایمان لا چکے تھے، جو ساتھی تھے، ان کو لے کر کے وہاں گئے پہاڑ کے قریب، اور وہاں دعا مانگی، اور اللہ سے کہا کہ اللہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں ایمان لے آئیں گے، تو آپ یہ دکھا دیجئے آپ کے لیے کیا مشکل ہے، آپ ایسا کر دیجئے یہ ایمان لے آئیں گے۔ دعا مانگی ہے وہاں۔ تو اب اس دعا کی برکت سے وہ جو چٹان تھا وہاں سے ایک آواز آئی، جیسے اونٹنی کے بچہ پیدا ہونے کا آواز آتی ہے،
اور تھوڑی دیر کے بعد وہ پتھر پھٹا اور وہاں سے اونٹنی نکل گئی باہر، ویسی لمبی چوڑی، بہت لمبی چوڑی وہ بتائے تھے، جتنی لمبی چوڑی عام طور پر اونٹنی نہیں ہوتی ہے۔ پھر تھوڑی دیر وہ گھومی ٹہلی اور اس کے بعد پھر جو ہے درد اس کو شروع ہوا، آواز آئی اور پھر ایک جوان اونٹ پیدا ہو گیا۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ ایک طبقے نے کیا کہا کہ نہیں، یہ کام صالح نہیں کر سکتے، کوئی نہیں کر سکتا، اس کام کو اللہ نے کیا ہے، اس لیے صالح سچے ہیں، ہم صالح کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایک طبقے نے یہ کہا، اور دوسرے طبقے نے کیا کہا کہ ارے ہماری جہاں تک پہنچ تھی، ہم جتنا جادو جانتے تھے یا ہماری جہاں تک پہنچ تھی اس سے آگے کا یہ جادوگر ہے، ہم سے آگے کا، تو وہ ایمان نہیں لائے۔ تو وہی میں عرض کر رہا کہ دعا، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین جو دعائیں مانگتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگتے تھے، وہ دعائیں ایسی تھی جو ظاہر ہوتی تھی عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے، اس دعا کا اثر ظاہر ہوتا تھا۔ تو اس دعا کے ظاہر ہونے سے دنیا دیکھتی تھی کہ یہ غیر ممکن چیز، جو چیز ممکن نہیں ہے وہ ممکن ہو گئی، تو یہ ان کے بس کا نہیں ہے، ان کے ساتھ آسمانی طاقت ہے، خدائی طاقت ہے، یہ اپنے رب سے کہہ کے کام کرا لیتے ہیں، یہ اپنے رب سے کہہ کے، اپنے اللہ سے کہہ کے یہ کام کرا لیتے ہیں۔ یہ عام تعارف تھا صحابہ کا۔ ہاں، صحابہ خود بھی اس بات کو جانتے تھے، ان کے بیوی بچے بھی اس بات کو جانتے تھے، معاشرہ اور ماحول بھی اس بات کو جانتا تھا، اور جو غیر ایمان والے ان کے ساتھ رہتے تھے وہ بھی اس بات کو جانتے تھے کہ یہ اللہ سے کہہ کے کام کرا لیتے ہیں، اللہ سے کہہ کے کام کرا لیتے ہیں۔ یہ ایک انٹروڈکشن تھا، جیسے آج ہمارا آپ کا ایسا انٹروڈکشن ہوتا ہے کہ فلاں صاحب ہیں، فلاں کے بہت قریب ہیں، یہ ان سے کام کرا لیتے ہیں، فلاں صاحب ہیں، فلاں کے قریب ہیں، ان سے کام کرا لیتے ہیں، یہ تعارف ہمارا آج ہوتا ہے۔ ان کا تعارف یہ تھا معاشرے میں، دنیا میں، سماج میں، کہ یہ اللہ سے کہہ کے کام کرا لیتے ہیں۔ اس بنیاد پر لوگ ان کی یہ بات دیکھ کر ایمان لاتے تھے، اور یہ کرامت نہیں ہے۔ دیکھیے، کرامت خود ولی کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ مجھ سے کرامت ظاہر ہونے والی ہے، کرامت کسی ولی کے ارادے سے نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک چیز ہو جاتی ہے تعارف کے لیے۔ یہ دعا ہے، یہ اس لیے میں عرض کر رہا کہ معجزہ تو بند ہو گیا نبی کے جانے سے، کیونکہ معجزات نبی کے لیے خاص ہیں۔ کرامت اولیاء کے ساتھ ہوتا ہے، حق ہے، آج بھی ہے، آج بھی جو اللہ کے ولی ہیں ان سے کبھی کبھی کرامت ہو جایا کرتی ہے۔ ہم لوگ یہ سوچ کے اسی کو بزرگ مانتے ہیں جس سے کرامت ظاہر ہو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان سے کتنی آدمی بزرگوں کا تعارف کراتا ہے، بہت بڑے اللہ والے ہیں، تو ان کی دعا کی طاقت نہیں بتاتا، ان کی دعا بڑی مضبوط ہے، ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ کام کر دیتے ہیں، یا ان کا تقوی نہیں بتاتا، ان کی سنت نہیں بتاتا، ان کی قربانی نہیں بتاتا۔ آدمی کسی کے بزرگ ہونے کا جو تعارف کراتا ہے وہ ان کے کرامت سے، یہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، میں اس کام کے لیے گیا تھا، اب میرا کام ہو گیا، ان کے اندر یہ کرامت ہے۔ تو اگر ہم کرامت کی وجہ سے اسلام کو سمجھیں گے، جانیں گے، کسی بزرگ کو سمجھیں گے، جانیں گے، تو کرامت چونکہ اختیاری چیز نہیں ہے، وہ بھی چیز ہے، وہ اختیاری چیز نہیں ہے، وہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کبھی دکھا دیتے ہیں، تو آدمی کہے گا میرے سے تو کرامت ہوتی نہیں ہے، تو میں تو اتنا پہنچا ہوا نہیں ہوں، یا ان سے کرامت ہوتی نہیں ہے، یہ اتنا پہنچے ہوئے نہیں ہے، یا یہ ہمارے بس کا نہیں ہے، تو آدمی کا اللہ سے یقین ہی کمزور ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیے گا صحابہ کی سیرت میں کرامت بہت کم ملے گی۔ اولیاء اللہ کے ہاں بعد کے دور کے جو اولیاء ہوئے ہیں
ولیوں کے ہاں کرامت ملے گی، صحابہ کے ہاں نہیں ملے گی، بہت کم۔ کیوں کہ صحابہ نے دعا سے کام کرایا اللہ سے، اور دنیا میں ان کا تعارف ہوا صحابہ کا کہ یہ اللہ سے کام کرا لیتے ہیں۔ آج یہ ہمارا تعارف نہیں ہے دنیا میں۔ 150 کروڑ ہم دنیا میں ایمان والے ہیں جی، لیکن آج ہمارا یہ تعارف نہیں ہے بالعموم۔ شخصی تعارف ہے کہ فلاں ضلع میں فلاں آدمی ہیں، وہ دعا کرتے ہیں، ان کی دعا بڑی اچھی ہے، مضبوط ہے، یا فلاں صوبے میں فلاں آدمی ہے، فلاں بزرگ ہیں، فلاں عالم ہیں، یا فلاں ملک میں فلاں آدمی ہیں جی، یا میرے شیخ ہیں، میرے استاد ہیں، یا میرے پیر ہیں، یا میرے فلاں ہیں، اور بھائی ان کے وہ دعا کرتے۔ یہ تعارف نہیں تھا صحابہ کا۔ صحابہ کے بچے، صحابہ کی بچیاں، صحابہ کی عورتیں، صحابہ کے مرد، صحابہ کے جوان، صحابہ کے بوڑھے، بالعموم یہ تعارف تھا صحابہ کے بارے میں کہ اللہ سے ان کی ایسی نزدیکی ہے کہ یہ اللہ سے کام کرا لیتے۔ یہ تعارف آج دنیا میں ہمارا نہیں ہے، حالانکہ ہم اللہ والے جانے جاتے ہیں۔ ہاں، آج اگر ہماری کہیں قدر ہے تو وہ بھی اسی لیے ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، اللہ والے ہیں، اور اگر کہیں ہمارے اوپر تکلیف اور مصیبت ہے تو یہ بھی اسی لیے ہے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ اللہ والے ہیں۔ کوئی ہماری عزت کرتا ہے مسلمان سمجھ کے، اور کوئی ہم کو تکلیف پہنچاتا ہے مسلمان سمجھ کے۔ یہ دونوں باتیں آج ہو رہی ہیں۔ قربانیاں ہیں، ہم ستائے بھی جا رہے ہیں، ہم کو تکلیف بھی پہنچائی جا رہی ہے، کیا مسلمان ہیں اللہ کے نام پر۔ تو دنیا ہمیں جانتی ہے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ اللہ کو مانتے ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ قرآن کو مانتے ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ اسلام کو مانتے ہیں۔ دنیا یہ جان رہی ہے، لیکن ہمارا اپنا ذاتی تعلق اللہ سے اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ہم اللہ سے کہہ کے اپنا کام کرا لیں، اتنا مضبوط نہیں۔ یہ کام اسی کے لیے ہے، یہ کام اسی کے لیے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کام کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ امت دعا والی بن جائے، امت دعا والی بن جائے۔ ہاں، کیسی دعا والی؟ ایسی دعا والی نہیں کہ وہ مانگے وہ جانے، نہیں، امت ایسی دعا والی بن جائے کہ دنیا میں اس نام سے یہ جانی جائے، لوگ جانیں کہ بھئی ان کی پہچان بہت اونچی جگہ ہے، نیچی جگہ نہیں ہے، ان کی دوستی بہت بڑے سے ہے، ان کا تعلق بہت بڑے سے ہے، ان کا تو ایسے بڑے سے تعلق ہے جو سارے کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بھئی ان سے مت لگو، ان کو آنکھ مت دکھاؤ، ان کو انگلی مت بتاؤ، ان کو کچھ مت کہو، ارے یہ بہت پہنچا ہوا لوگ ہے، یہ جہاں کہے گا بس مسئلہ پھنس جائے گا، یہ کہا اور ہوا۔ ایسا تعارف آج ہمارا دنیا میں نہیں ہے۔ اس کام کے ذریعے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہم 4 مہینے میں نکل کر، ہم 40 دن میں نکل کر، ہم مقامی 5 کام کر کے اپنی ذات پر ایسی محنت کریں، اپنی ذات پر ہم سب، ہاں، اپنی ذات پر ایسی محنت کریں کہ ہم کو خود بھی اطمینان ہو کہ ہاں اللہ سے میرا تعلق ہے، اور دنیا بھی اس بات کو جانے کہ بھئی اللہ سے ان کا تعلق ہے، بس یہ جہاں کہیں گے وہ مسئلہ حل ہوگا، یہ جہاں کہیں گے کام ہوگا۔ جی، اگر یہ تعارف ہمارا ہو جائے تو آج کی دنیا، پہلے زمانے میں تو ایمان جیسا مضبوط تھا، کفر بھی مضبوط تھا، آج تو کفر اور شرک بھی اتنا کمزور ہے کہ جتنے کنکر اتنے شنکر، جو لاکھوں کروڑوں دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، اگر ہماری دعاؤں سے کام بننے لگے اور دنیا اس کو دیکھ لے تو جو پتھروں کے سامنے سجدہ ریز ہیں وہ ہمارے سامنے سجدہ کرنے آئیں گے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ اس کو کہتے تھے
اور جب ہمارے قدموں میں وہ آئیں گے تو ہمارا کام صرف اتنا ہوگا کہ اپنے قدم سے ہٹا کر اللہ کے سامنے جھکا دینا ہوگا کہ نہیں میرے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے سامنے جھکو جس کے سامنے میں جھکتا ہوں یا جس سے میں کام کراتا ہوں، جس سے میں کام کراتا ہوں اس کے سامنے جاؤ، اس سے تم بھی اپنا کام کراؤ. مجھے واسطہ بنانے کی ضرورت نہیں، مجھے سفارشی بنانے کی ضرورت نہیں، وہ تو براہ راست سننے والا ہے. ایک قصہ میں نے سنا بزرگوں سے کہ اکبر بادشاہ جو ہے کہیں گئے ہوئے تھے شکار میں جنگل میں، تو وہاں ان کو کہیں پیاس واس لگی تو کوئی جھوپڑی دکھائی دی تو وہاں چلے گئے. وہ غریب آدمی تھا، اس نے پانی وانی پلا دیا. تو اس نے کہا دیکھو میں دلی میں رہتا ہوں، میرا نام اکبر ہے، تم کبھی آنا تو ملنا. تو ان کو بڑی تنگی تھی، تو بیوی نے ایک دن اس کو بہت کہا کہ ارے جاؤ نا، تمہارا وہ دوست ہے بلایا، دلی میں رہتا ہے، جاؤ. تو وہ آیا تو اس نے آ کے ایسے ہی پوچھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ بہت بڑا بادشاہ ہے یا ایسا ویسا. تو لگا ارے اکبر کون ہے، اکبر سے مجھے ملنا ہے، اس طرح انداز میں بات کیا. تو جو سپاہی وپاہی تھے وہ بہت ڈانٹے اس کو، کیسے بولتے ہو، تو بادشاہ ہے. بادشاہ ہے ہاں. تو وہ پکڑ کے لے گئے کہ ایسا ایسا ہے. تو بزرگوں سے میں نے سنا کہ وہ دعا مانگ رہے تھے اکبر نماز پڑھ کے. تو اس نے دیکھا کہ یہ تو مانگ رہا ہے کسی سے، تو واپس ہو گیا. کہا ارے کیوں واپس ہو گئے؟ کہا جب وہ بھی کسی سے مانگتا ہے تو ہم بھی مانگ لیں گے، جب وہ بھی کسی سے مانگتا ہے تو ہم بھی مانگ لیں گے. بادشاہ ہے، یہ ہے وہ ہے، تب تم لوگوں نے کہا وہ بھی تو مانگ ہی رہا ہے. تو یہ تعارف دنیا میں ہونا حضرت مولانا لیاقت صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ چاہتے تھے. ہم نے کام کے سمجھنے میں ابھی ہم کو اس کی ضرورت ہے کہ مولانا لیاقت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس منشے سے، جس مقصد سے یا جس عنوان پر کام کو شروع کیا اس کی صحیح روح تک اللہ ہم کو آپ کو پہنچاوے، صحیح روح تک. محنت ضروری ہے، بغیر محنت کے مقصد حاصل نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیں. یہ بات اپنی جگہ پر مضبوط ہے، یہ بات اپنی جگہ پر مضبوط ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں امت کی عمومی اصلاح کے لیے اس کی کوئی متبادل شکل نہیں ہے. عمومی اصلاح کے لیے، انفرادی میں نہیں کہہ رہا. انفرادی اصلاح ایک آدمی دو آدمی کی کہیں بھی ہو سکتی ہے، آدمی کہیں بھی جا کے اپنی اصلاح کر لے گا، کرا لے گا. لیکن بالعموم اجتماعی طور پر پوری دنیا میں پوری امت کی زندگی میں دین آ جائے، ایمان اعمال صحیح ہو جائیں ایک نہج پر، ایک حد تک، ایک درجے تک. اس کے لیے ایسا نہیں کہ دنیا میں کوئی محنت نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایسا نہ سمجھیے گا. بعض آدمی ادھوری بات سن کے اسی کو نقل کرتا ہے کہ انہوں نے ایسا کہہ دیا کہ تبلیغ کے علاوہ دنیا میں کوئی محنت نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. دنیا میں آدمی کے اصلاح کی بہت ساری محنتیں ہیں اور ہر زمانے میں ہوئی ہیں، قیامت تک ہوتی رہیں گی، اور سب سے امت کو فائدہ پہنچا ہے، اس کا ہم اعتراف کرتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں. ہم دوسری بات عرض کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عمومی اور عالمی سطح پر عام لوگوں کی اصلاح کے لیے اس وقت اس سے بہتر کوئی متبادل شکل نہیں ہے کہ کوئی آ کے کہے کہ بھئی عام لوگوں کی اصلاح جو اس 5 کام کے ذریعے سے یا 4 مہینے چلے میں نکال کر لوگوں کی زندگیوں میں یہ دین آ رہا ہے، اس سے بہتر طریقہ یہ ہے، اس کو آپ کرو. تو ایسی کوئی شکل دنیا میں ابھی نہیں ہے جس سے عام مسلمانوں کی عمومی اصلاح ہوتی ہو. عام مسلمانوں کی عمومی اصلاح ہوتی ہو، امت کا پڑھا، امت کا بے پڑھا، امت کا غریب، امت کا امیر، امت کی عورتیں، امت کے مرد، امت کے بچے، امت کی بچیاں، امت کے جوان، امت کے بوڑھے، امت کا جتنا طبقہ ہے پوری دنیا میں، ہر طبقے کو
اس کام میں لگ کر کے دین کا نفع ہوتا ہے، یہ بات مسلم ہو چکی ہے پوری دنیا میں۔ جس طرح سورج دن میں نکلتا ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اسی طرح اس محنت کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جس نے بھی گشت کیا، جو بھی تعلیم میں شریک ہوا، جو بھی 3 دن کی جماعتوں میں گیا، جو بھی چلہ 4 مہینہ لگایا، کچھ نہ کچھ اس کی زندگی بدلی، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ عمومی اور اجتماعی اصلاح کا راستہ اس وقت پوری دنیا میں اس سے بہتر کوئی متبادل شکل نظر نہیں آ رہا۔ اگر نظر آوے تو تبلیغ والے یا نظام الدین والے ایسے نہیں ہیں کہ صاحب کوئی اس سے اچھی شکل نظر آوے تو وہ کہیں کہ نہیں صاحب، چاہے جو بھی اس سے اچھی شکل نظر آئے گی ہم اس کو نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ تو 80 سال کا یہ تجربہ ہے، 70 سال کا یہ تجربہ ہے کہ جس نے بھی وقت لگایا فائدہ ہوا۔ مختصر بات جس نے بھی وقت لگایا فائدہ ہوا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ فائدہ کہیں بھی آدمی کی اپنی استعداد کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ ایک مدرسہ ہے، ایک اسکول ہے، اس میں بچے پڑھتے ہیں، ایک ہی استاد پڑھاتا ہے، ایک ہی کتاب پڑھاتا ہے، لیکن بچے کی اپنی استعداد کے مطابق اس کو پرسنٹیج آتا ہے، نمبر آتا ہے، ترقی ہوتی ہے اس کے اپنے سمجھ کے مطابق۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک استاد سے 100 بچے پڑھ رہے ہیں اور ایک ہی کتاب پڑھ رہے ہیں تو ان سب کو برابر نفع ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے، استعداد کے مطابق ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی لوگوں نے شکایت کی کہ آپ کے ساتھی تبلیغ میں جاتے ہیں، جماعت میں جاتے ہیں، لیکن ان میں یہ کمی ہے، ان میں یہ کمی ہے، ان میں یہ کمی ہے۔ مولانا کہنے لگے کہ بھائی ہمارا کام جو ہے یہ دھوبی گھاٹ ہے، ہم نے تو دھوبی گھاٹ کھولا ہے، صاف کپڑے ہمارے ہاں نہیں آتے ہیں۔ دھوبی کے ہاں صاف کپڑا کون دے گا؟ بیوقوف آدمی دے گا۔ ہمارے ہاں تو میلے کپڑے آتے ہیں، اب جتنا زیادہ میلا ہوتا ہے اتنا کم صاف ہوتا ہے، ظاہر بات ہے۔ ایک کپڑا پہلے ہی سے بہت زیادہ میلا ہے تو وہ کتنا صاف ہوگا؟ تو ہم یہ دعویٰ بالکل نہیں کرتے، یہ دعویٰ نہیں ہے اور دعویٰ کرنے کی چیز نہیں ہے۔ دعویٰ کرنا ایمان کے خلاف ہے، اللہ دعویٰ کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے نبیوں کے دعوے توڑ دیے۔ کس کے دعوے؟ ارے بولو۔ ہاں، اللہ نے نبیوں کے دعوے توڑ دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کچھ باتیں پوچھی مکہ والوں نے، آپ نے کہا کل بتائیں گے، تو اللہ نے وہی بند کر دیا۔ آپ نے دعویٰ کیسے کر دیا کل بتائیں گے؟ انشاءاللہ کہیں نہیں کہا۔ بہت بے چینی ہے حضور، تو آیت اتر گئی، وہی آ گئی کہ آپ نے انشاءاللہ چھوڑ دیا تھا۔ آپ کیسے بتاتے؟ ہم بتاتے تب نہ بتاتے، آپ کو تو کہنے چاہیے تھا کہ اللہ بتائے گا تو ہم بتا دیں گے، آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ہم بتائیں گے؟ تو دعویٰ اللہ توڑ دیتے ہیں۔ تو یہ اس محنت میں ہم اس بات کا دعویٰ نہیں کرتے ہیں کہ جو اس محنت میں لگے گا ولی ہو جائے گا، جو اس محنت میں لگے گا گناہوں سے پاک ہو جائے گا، جو اس محنت میں لگے گا فرشتہ ہو جائے گا، یہ دعویٰ نہیں کرتے۔ اس لیے دعویٰ نہیں کرتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بے عیب نہیں اور نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ اللہ بے عیب ہے، نبی معصوم ہے، اس کے علاوہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ خود اللہ نے اعلان کر دیا کہ سارے کے سارے انسان خطا کار ہیں۔ کل بنی آدم خطاؤن، سارے انسان خطا کار ہیں، تو ہم بھی خطا کار ہیں۔ ہم پارسائی کا دعویٰ نہیں کرتے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنی بزرگی مت بگاڑو، اللہ کو معلوم ہے تم کتنے بڑے بزرگ ہو۔ تو اس لیے ہم یہ نہیں دعویٰ کرتے کہ جو تبلیغ میں لگے گا وہ بے عیب ہو جائے گا۔ ارے بے عیب ہو جائے گا تو اللہ ہو جائے گا، اور جو تبلیغ میں لگے گا وہ سارا کا سارا معصوم ہے، تو معصوم تو نبی ہے۔ ہاں، تبلیغ میں لگ کے یہ ہوگا کہ ایک آدمی 10 غلطی کرتا تھا، اب 9 کرے گا، ایک چھوڑ دے گا، ایک کا فائدہ تو ہوا۔ لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ لوگ دیکھتے ہیں تبلیغ میں لگا تو اس کا سارے عیب کیوں نہیں ختم ہو گئے؟ ارے سارے عیب کیسے ختم ہو جائیں گے جی؟
سارے عیب کیسے ختم ہوں گے؟ اگر ایک بھی ختم ہوا تو معاشرے کو اتنی راحت تو پہنچی کہ ایک عیب ختم ہوا، اس کو بھی راحت پہنچی، اس کے گھر کو بھی راحت پہنچی، معاشرے کو بھی راحت پہنچی۔ کچھ اور وقت لگائے گا تو 2 ختم ہوگا، 3 ختم ہوگا، 4 ختم ہوگا۔ اور جنت جہنم کا فیصلہ کاہے پہ ہے اور اللہ کی رضا اور ناراضی کا فیصلہ کاہے پر ہے؟ یہ ایک نیکی پر۔ ترازو پر اگر ایک طرف 50 نیکیاں ہیں، ایک طرف 50 گناہ ہیں، دوسری طرف 51 نیکیاں ہیں، تو اللہ کہیں گے جنت میں چلے جاؤ۔ تو اللہ کے اندر تو اتنا برداشت ہے، اللہ کے اندر تو اتنا تحمل ہے، اللہ کی رحمت میں تو اتنی وسعت ہے کہ 50 غلطی کیے ہوا ہے اور 51 نیکی کیے ہوا ہے، تو ایک نیکی سے اللہ جنت میں بھیجنے کو تیار ہیں، لیکن ہم اپنے بھائی کو 51 نیکیوں پر بھی اس کو نیک سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی ہم اللہ سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، ہم اللہ سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کہ اللہ تو کہتے ہیں کہ جب بھی ایمان لائے گا پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایمان کی تجدید کرتے رہو گناہ معاف ہوتا رہے گا۔ اللہ کہتے ہیں معافی مانگو معاف کریں گے، اللہ تو اتنے کے لیے تیار ہے۔ تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تھا کہنا کہ صاحب ہم نے تو دھوبی گھاٹ کھولا ہے، ہمارے یہاں تو ہر طرح کا کپڑا آئے گا، حیض کا بھی آئے گا، نفاس کا بھی آئے گا، جی گندا سے گندا آئے گا، میلا سے میلا آئے گا، ہر طرح کا کپڑا آئے گا۔ تو ہمارے ساتھیوں کو کیا شکایت کرتے ہو؟ ہم نے تو دکان ہی کھولی ہے میلے کپڑے کی، گندے کپڑے کی دکان ہی ہے، لانڈری ہے، یہاں تم آ کے صاف تلاش کرو، کہاں سے ملے گا؟ جی اب محنت کرے گا جتنا دھل جائے، جتنا صاف ہو جائے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم جماعت میں گئے اور ہم کو فائدہ نہ ہوا، چاہے بعد میں وہ بگڑ جائے، بعد میں وہ بگڑ بھی جائے، لیکن آپ اس سے تنہائی میں پوچھیں گے کہ تم جماعت میں گئے تھے فائدہ ہوا تھا؟ ہاں فائدہ ہوا تھا جی۔ تو فائدہ تو ہر ایک کو ہوتا ہے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ محنت ایسی محنت ہے عمومی اور اجتماعی کہ عام لوگوں کے لیے، خاص لوگوں کی بات میں نہیں کرتا، اکا دکا کی بات نہیں کرتا، خواص کی اصلاح بہت جگہوں پر ہو جاتی ہے، جو اپنی اصلاح چاہتا ہے بہت جگہوں پر ہو جاتی ہے، لیکن عام امت جو بے طلب ہے، جس کو کوئی طلب نہیں ہے، کوئی دین کا شوق نہیں ہے، کوئی اس کے کان میں دین کی آواز نہیں پہنچتی ہے، اس تک کوئی نہیں پہنچتا ہے، تو عام لوگوں کی اصلاح کے لیے اس سے بہتر کوئی متبادل شکل آج نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم وقت لگاتے ہیں، ہم کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن چاہا کیا جا رہا ہے؟ مولانا الیاس صاحب چاہتے کیا تھے؟ مولانا الیاس صاحب یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کو گزرگاہ بنایا جائے، تبلیغ کو گزرگاہ، جی کہ چلے میں آئے گزر کے چلے گئے، 4 مہینے میں آئے گزر کے، گزرگاہ نہیں ہے یہ، بلکہ یہ تربیت گاہ ہے، گزرگاہ نہیں ہے۔ 4 سال پہلے میرا چلہ لگا تھا، 10 سال پہلے میرا 4 مہینہ لگا تھا، آج پتہ ہی نہیں ہم کہاں ہیں، تو یہ تو گزرگاہ ہو گئی۔ تو ہم لوگوں نے آج اس کو گزرگاہ بنا لیا ہے کہ کب چلہ لگا تھا اتنا دن پہلے، کب 4 مہینے لگا تھا اتنا دن پہلے۔ گزرگاہ نہیں ہے یہ، تربیت گاہ ہے۔ کس کی تربیت؟ ایک سوال ہے، کس کی تربیت؟ تو میری تربیت، میری تربیت۔ یہ تربیت گاہ ہے کس کی؟ میری۔ اگر اس کام میں لگ کے میری تربیت ہوئی تو میں کامیاب، اور میری تربیت نہیں ہوئی تو میں ناکامیاب۔ یہ تھا مولانا الیاس صاحب کا منشا، افراد بنے، افراد، اس لیے کہتے تھے افراد سازی کا کام ہے یہ، افراد سازی کا، افراد بنے، یعنی میں بنوں، مجھے بننا ہے، میں بنوں۔ اس لیے ہر محنت کے بعد یہ غور کرنا ہے کہ میں کتنا بنا، میرے اندر کتنا دین آیا، میرا ایمان کتنا بنا، میری نماز کتنی بنی، مجھے علم کتنا آیا، میرے اندر اللہ کا دھیان کتنا آیا، میرے اخلاق کیسے بنے، میری نیتیں کیسی بنی،
دین پر جان مال لگانے کا جذبہ کتنا بنا، میرا تعلق میرے اللہ سے کتنا مضبوط ہوا، میں کتنا دعا والا بنا، دعا والا میں کتنا۔ معالیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ اس کام میں لگ کر امت دعا والی بنے، دعا والی۔ کیسی دعا والی؟ کہ دنیا میں اس کا تعارف ہو کہ یہ کون ہے، تو یہ دعا والے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ دعا والا کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ کام کرا لیتے ہیں اپنے اللہ سے، دنیا میں لوگ جانے، یہ تعارف ہو دنیا میں ہمارا کہ یہ اللہ سے کام کرا لیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا کام اللہ سے کراتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ تعارف ہو۔ تو یہ تعارف بغیر کسی تشکیل کے لوگوں کو چلے میں نکالے گا، 4 مہینے میں نکالے گا۔ کہ اس کام کا نفع یہ ہے کہ جو جاتا ہے وہ اللہ والا بن جاتا ہے، جو جاتا ہے وہ دعا والا بن جاتا ہے، جو جاتا ہے وہ اپنا کام اللہ سے کرانے لگتا ہے۔ تو یہ تعارف غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھولے گا اور اپنوں کے لیے ایمان اور اسلام میں مضبوط ہونے کا راستہ کھولے گا۔ اور یہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ نہیں ہوگا تو یہ ہوگا کہ شروع میں اس تبلیغ کے اصولوں کو دیکھ کر لوگ آئیں گے کہ تبلیغ والوں کی بات بڑی اچھی، تبلیغ والوں کو اصول بہت اچھا، ان کے کام کرنے کا انداز بڑا پیارا۔ شروع میں لوگ آئیں گے، داخل ہوں گے بہت جلدی، کوئی آپ کے گشت سے آ جائے گا، کوئی تعلیم سے آ جائے گا، کوئی مشورے میں شریک ہو کے دیکھ کے آ جائے گا، کوئی روزانہ کی 2.5 گھنٹے کی ملاقات سے آ جائے گا، کوئی کسی اجتماع میں جائے گا، ارے تبلیغ والوں کا اتنا اچھا اجتماع، آ جائے گا، لیکن ٹکے گا نہیں، آگے چلا جائے گا۔ شروع میں تو آئے گا لیکن آ کے چلا جائے گا، اس لیے کہ دیکھے گا کہ آئے تو ہم ضرور گھسے اندر، لیکن ہم کو اندر میں وہ چیز نہیں ملی، وہ چیز نہیں ملی۔ اگر ہم نے بھی وہی پتہ بتایا کہ اگر تم کو کام کرانا ہے تو فلاں ضلع میں، فلاں صوبے میں، فلاں ملک میں فلاں اللہ والے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، وہاں کام ہو جائے گا۔ اگر یہ پتہ ہم نے بتایا لوگوں کو تو لوگ نہیں ٹکیں گے، لوگ چلے جائیں گے، آئیں گے چلے جائیں گے۔ ہاں، آنے والا اگر یہ دیکھے گا کہ ہاں بھائی یہ ایسے لوگ ہیں، ان کا ایمان ایسا، ان کی نماز ایسی، ان کا علم ایسا، ان کا ذکر ایسا، اللہ سے تعلق ایسا، اللہ سے محبت ایسی، ان کا تقوی ایسا، ان کی دعا ایسی، ان کے اخلاق ایسے، ان کی نیتیں ایسی، یہ ان کا دینی جذبہ ایسا، دیکھیں گے تو لوگ ٹکیں گے، یہ دیکھیں گے تو ٹکیں گے۔ اس لیے نظام الدین میں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ایک بزرگ نے ملک کے پرانوں میں بات کیا، بڑی اہم بات کہی، وہ سنیں آپ، کام کرنے والوں کا مجمع، بڑی اہم بات کہی۔ 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں ہمارے بزرگوں نے، علماء نے، صلحاء نے، اولیاء نے، محدثین نے، ائمہ نے، مجتہدین نے، فقہاء نے، ہمارے بزرگوں نے جتنی محنتیں شروع کی 1400 سال کے اندر امت میں، امت کے نفع کے لیے جتنی محنتیں شروع کی، ہر محنت فیل ہوئی ہے اس امت کے ذریعے سے۔ کہا کہ 1400 سال کے اندر کوئی ایک محنت ایسی نہیں ہے جس کو غیروں نے ختم کیا ہو، ساری کی ساری محنتیں 1400 سال کے اندر مسلمانوں کے ہاتھ سے ختم ہوئی ہے، غیروں نے کسی محنت کو ختم نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں نا غیروں کو کہ یہ دشمن، یہ دشمن، یہ دشمن، ایک محنت بھی غیروں نے ختم نہیں کیا، سب مسلمانوں نے ختم کیا۔ اور پھر ایک بات یہ کہی کہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے ذریعے سے کسی محنت کو اللہ پروان چڑھاتے ہیں، اور وہ بد نصیب لوگ ہیں جن پر رکھ کر اللہ پاک کسی محنت کو ختم کرتے ہیں۔ ہر محنت کے ساتھ یہی ہوا۔ معالیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو لوگ بھی آئے وہ دعا والے بنے، جو لوگ بھی آئے بہت کم آئے،
بے پڑھے آئے، دیہاتی آئے، جی جاہل آئے، غافل آئے، جی ان کا نام غیروں کا، ان کے سروں پر جی چرکیاں، نام بھی ان کے کون سنگھ، گوبروں سے گھر لیپنے والے، جی نکاح میں آگ کا پھیرا لگانے والے، ایسے لوگ آئے، چور قسم کے، ڈاکو قسم کے، اچکے قسم کے، جی رنگ روٹ، ایسے لوگ آئے مولانا الیاس صاحب کے ہاتھ پر شروع میں، لیکن جو آیا وہ دعا والا بنا۔ آج بھی علاقہ ان کا نام یاد کرتا ہے، ایسے لوگ تھے، ایسے لوگ۔ کسی کا تہجد میں انتقال ہوا، جی کسی کا نماز کے سجدے میں انتقال ہوا، کسی کا کہیں اللہ کے راستے میں انتقال ہوا، اور مشہور تھا کہ یہ دعا والے ہیں، یہ دعا والے ہیں۔ تو ان کی قربانیوں سے اللہ نے کام کو پروان چڑھایا، اور ایسا پروان چڑھا کہ پوری دنیا کے گلی کوچوں میں کام پہنچ گیا۔ تو وہ خوش نصیب لوگ تھے جن پر رکھ کر اللہ نے اس کام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا۔ خدا نہ کرے کہ ہم اور آپ ایسے بد نصیب لوگوں میں ہو جائیں کہ ہم پہ رکھ کے اللہ کام ختم کر دیں۔ ہاں، اور اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ لوگ ہمارے اصولوں کو دیکھ کر، ہماری باتوں کو سن کر، ہمارے اجتماع میں آ کر، ہماری محنت کو دیکھ کر لوگ اندر تو آتے ہیں، لیکن جب ہم سے قریب ہوتے ہیں تو باہر چلے جاتے ہیں۔ یہ اس کی علامت ہے، یہ نشانی ہے کہ لوگ آ کے جا رہے ہیں۔ ہر ساتھی اس بات کو جانتا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنی مسجد وار جماعت کو دیکھے، ہر آدمی اپنے محلے کو دیکھے، ہر محلے میں فہرست مل جائے گی، کتنے چلے لگائے ہوئے، اتنے کہاں ہیں تو غائب ہے، کتنے چار میں لگائے ہوئے، اتنے کہاں ہیں تو غائب ہے۔ کیوں غائب ہے؟ میری وجہ سے تو غائب نہیں ہو گئے، میں تو ذریعہ نہیں بن گیا۔ جی تو آدمی کہاں چپکے گا، آدمی کہاں سٹے گا؟ آدمی وہاں سٹے گا جہاں لوہا، وہاں سٹے گا جہاں چمبک ہوگا۔ آدمی وہاں سٹے گا جہاں خوبیاں ہوں گی، جہاں کمالات ہوں گے، جہاں صفات ہوں گے، وہاں آدمی سٹے گا۔ جی کہتے ہیں نا کہ جب آدمی کوئی اللہ کا ولی جب ذکر کرتا ہے تو حضرت شیخ رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ اس کی تراوٹ پاس بیٹھنے والوں کو بھی محسوس ہوتی ہے۔ اگر ہمارے ایمان میں قوت ہوگی تو جو ہمارے قریب آئے گا وہ سٹے گا، ہمارے نماز میں قوت ہوگی جو قریب آئے گا سٹے گا، ہمارے ذکر میں قوت ہوگی جو قریب آئے گا سٹے گا، ہمارے اخلاق میں قوت ہوگی جو قریب آئے گا سٹے گا، ہماری نیتیں صاف ہوگی جو قریب آئے گا سٹے گا۔ ہم دنیا پر آخرت کو ترجیح دے رہے ہوں گے جو قریب آئے گا سٹے گا۔ ہمارے پاس دعا ہوگی، تعلق مع اللہ ہوگا، جو قریب آئے گا سٹے گا۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو سیدھے سادے لوگ لگے، جی مولانا الیاس صاحب کہتے تھے اکثر کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا لائے ہو، تو میں میاں جی موسیٰ کو پیش کر دوں گا کہ اسی کو لایا ہوں۔ اور میاں جی موسیٰ کون تھے؟ جنہوں نے مولانا الیاس صاحب کو جب ملاقات کے لیے گئے تو مارا تھا اور مولانا بے ہوش ہو کے گر گئے تھے۔ یہ تھے ان کو مارنے والے کہ ان کو پیش کریں گے۔ جی تو ایسے لوگ تھے۔ ہاں، ایک صوفی عبد الرحمان صاحب تھے، صوفی عبد الرحمان مرکز میں بنیا تھے، بنیا سے ایمان لے آئے تھے مولانا محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر، جو مولانا الیاس صاحب کے بڑے بھائی تھے۔ تو بنیا تھے، بنیا سے مسلمان ہوئے تھے، لیکن مستجاب الدعا تھے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے پاس دعا کرانے جاتے کسی مسئلے میں، جب کوئی اہم مسئلہ آتا تو دعا کے لیے جاتے۔ ہاں، ایک قصہ مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، پھر سنا دیتا ہوں۔ مولانا اظہار صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا صاحب کے نانا تھے، تو ان کو ایک بچی پیدا ہوئی تھی۔ کاندھلا سے گھر سے خط آیا کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے نہیں بچے گی۔ وہ خط لے کے مولانا اظہار صاحب کو لے کے جوان تھے، مولانا الیاس صاحب صوفی عبد الرحمان کے پاس گئے۔
کہ میاں جی دعا کر دو، یہ ان کے گھر سے اظہار کے خط آیا ہے، بچی بہت بیمار ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ تو صوفی صاحب نے اتنا کہا، جاؤ اللہ اچھا کرے۔ تو وہاں الیاس صاحب کو اس جواب پر اطمینان نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی دعا تو مانگی نہیں، سیدھے سیدھی کہہ دیا کہ جاؤ اللہ اچھا کرے گا۔ وہاں الیاس صاحب کو اطمینان نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا، ارے میاں جی دعا کر دو نا، جاؤ اللہ اچھا کرے۔ پھر بھی اطمینان نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا، تو میاں جی ناراض ہو گئے۔ میاں جی کہنے لگے، جاؤ اللہ اچھا کرے گا، بچی کو کچھ ہو جائے مجھ سے لے لینا۔ جی یہ اعتماد اللہ پہ، کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا، کوئی 2 رکعت نماز جا کے نہیں پڑھی، کوئی 2 رکعت نماز جا کے نہیں پڑھی، کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا، اللہ کا ایسا تعلق کہ یہ بات کہہ دی، جاؤ اللہ اچھا کرے گا، جاؤ اللہ اچھا کرے گا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ تعلق ہمارا اللہ سے پیدا ہو۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایسے لوگ تیار ہوئے، ہاں۔ اور آج حضرت جی بھی کہا کرتے تھے اپنے انتقال سے پہلے، اور آج مولانا زبیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، یہ تقریباً 10 سے 15 سال پرانی بات ہو چکی ہے کہ جتنے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ رہے ہیں، تقریباً ہر ایک کا یہ بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ محنت ہو رہی ہے، دعا کی کمی ہے، محنت ہو رہی ہے، دعا کی کمی۔ ہاں، مولانا زبیر صاحب ملک کے مشورے میں رونے لگے دعا سے پہلے، اور کہنے لگے کہ کسی نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پوچھا کہ امت کے یہ حالات کب ختم ہوں گے، امت پر یہ اتنی مصیبت آج ٹوٹی ہے پوری دنیا میں، آج امت پر مصیبت ہے مسلمانوں پر، یہ کب ختم ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے کچھ نہیں کہا، 3 مرتبہ ایسے ہاتھ اٹھایا اور گرایا، ایسے ہاتھ اٹھایا اور گرایا، دعا سے ختم ہوگا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، دعا کی طاقت کو بڑھانا، دعا کی ایسی دعا کی طاقت، ایسی دعا کی طاقت، اور ہم بھی اس کام میں اسی وقت جمیں گے، چونکہ اس کام میں کسی کو تنخواہ نہیں ہے، اس کام میں کسی کو تنخواہ نہیں ہے۔ تو آدمی کہیں جمتا ہے یا تو تنخواہ پر جمے گا، کچھ ملے گا تو جمے گا۔ ہم بھی نہیں ٹک رہے ہیں اسی وجہ سے، ہمارا جو 5 کام چھوٹتا ہے، چلہ چھوٹتا ہے، 4 مہینہ چھوٹتا ہے، ہم قربانیوں میں پیچھے ہوتے ہیں، جان مال لگانے میں پیچھے ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ کچھ مل نہیں رہا۔ اور جب ہم پرانوں کو کچھ نہیں مل رہا ہے تو جو نیا آتا وہ دیکھتا ہے کہ 20 برس میں اس کو نہیں ملا تھا، ہم کو کیا ملا، جلدی چلو، 20 برس میں اس کو نہیں ملا تو مجھے کیا ملے گا، تو جلدی چلو۔ یہ بھی وہی کہتا ہے جو ہم کہتے ہیں جی۔ جب ہم کو ملتا، جب اس کام کے ذریعے سے ہماری دعا ایسی بنتی کہ ہمارے مسائل انفرادی، گھریلو، اجتماعی دعاؤں سے حل ہوتے، تو ہم کو چلے میں کہنا نہیں پڑتا کسی کو، خود یہ دعا ہماری تشکیل کرتی کہ جس کام کی وجہ سے تمہاری دعا بنی ہے، کہیں اللہ کا تعلق کم نہ ہو جائے، چلے کا وقت آ گیا جلدی نکل جاؤ، 4 مہینے کا وقت آ گیا جلدی چلے جاؤ، 3 دن کا ہفتہ آ گیا جلدی چلے جاؤ۔ جب ہمارا کام دعاؤں سے بنے گا تو یہ دعا ہمیں اس کام پہ جمائے گی، اور جو نیا آدمی آئے گا ہماری دعاؤں سے ملتا ہوا دیکھ کر کہے گا ہاں یہ کام ہے، اس میں جان ہے، اس میں ملتا ہے، چلو ہم لگیں گے تو مجھے بھی ملے گا۔ اور جب آنے والا دیکھ رہا ہے کہ 40 برس میں اس کو نہیں ملا تو مجھے کیا ملے گا، یہ بھی تو وہی کر رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں جی۔ اس کا ایمان بھی ویسی، اس کی نماز بھی ویسی، اس کا ذکر بھی ایسی، اس کی تلاوت بھی ویسی، 40 سال میں اس کے اخلاق صحیح نہیں ہوئے، میرا کیا بنے گا یہاں آ کے، اس کے اخلاق بھی تو ویسے ہی۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، تو یہ کام اپنی زندگی کو بنانے کے لیے، اپنی زندگی کو، ہاں، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب 47 کا فساد ہوا، مولانا الیاس صاحب کے انتقال کے بعد ملک میں مسلمانوں پر حالات آئے 46-47 میں جی، تو اس وقت حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آ کے کہا، مولانا زکریا صاحب نے، کہ یوسف
یہ جو کھانا کھلانے کا سسٹم ہے نظام الدین میں، اس کو بند کرو. یہ جو لنگر ہے کہ جو مہمان آتا ہے کھاتا ہے، اس کو بند کرو. اس لیے کہ چچا جان کی بات اور تھی، وہ اللہ سے لینے والے تھے. ان کو دیکھا کہ یہ تو بچہ ہے 28 سال کا، یہ کیا کرے گا. جیسے جماعتیں نکل کے کھانا بناتی ہیں ویسے یہاں بھی آ کے کھانا بنا کے کھائیں گی. یہ کھلانے پلانے کا سسٹم ختم. تو مولانا رحمۃ اللہ نے کیا جواب دیا؟ مولانا صاحب نے کہا کہ بھائی جی لینے والا بدل گیا، دینے والا وہی. لینے والا بدل گیا، دینے والا وہی ہے. اگر وہاں مولانا رحمۃ اللہ علیہ دعا کی طاقت پر یقین نہیں کرتے تو آج کام کا کیا نقشہ ہوتا؟ دعا کی طاقت پر یقین کر کے بتائے، دعا کی طاقت پر. اور حضرت شیخ نے جو مشورہ دیا، ایسے نہیں کہ حضرت شیخ کا ایمان کمزور ہو گیا تھا، نعوذ باللہ. شفقتاً کہا، شفقتاً کہ داماد بھی ہے، شاگرد بھی ہے، چھوٹا بھائی بھی ہے، بچہ ہے، 28 سال عمر ہے، پتہ نہیں کیا کر سکے نہیں کر سکے. تو محبت میں کہا، لیکن کیا جواب دیا؟ لینے والا بدل گیا، دینے والا وہی ہے. یقین کی بات، دعا کی بات. بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ کئی بار نظام الدین میں لوگ آئے جی، جب اسٹور روم لوگوں نے کھول کے دیکھا تو خالی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد کھول کے دیکھا تو بھرا ہوا. آج بھی نظام الدین میں رات کو آ کے ٹرک اترتا ہے، کسی کو پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے کہاں سے اترتا ہے. جی راشن والوں کے، گوشت والوں کے، جہاں سے سامان آتا ہے یہ پیسے پیڈ ہوتے رہتے ہیں. ایک مرتبہ نظام دلی کے تاجروں نے مشورہ کیا کہ راشن والوں کا، گوشت والوں کا پیسہ باقی رکھتا ہے اور نظام الدین میں پیسہ ہوتا نہیں ہے مولانا صاحب کے زمانے میں. تو ایسا کرو کہ ہم لوگ آپس میں کچھ کنٹریبیوٹ کر کے کچھ چندہ جمع کر لیں ایک رقم، اور جب مرکز میں کبھی ایسی کمی آیا کرے تو ہم لوگ دے دیا کریں، اور پھر آئے گا تو مرکز میں آئے گا تو پھر ہم لے لیں گے. تو 5-5 ہزار کر کے اس سستی زمانے میں، مولانا صاحب کے زمانے میں 25,000 روپیہ، 20-25 ہزار 4-5 تاجروں نے جمع کیا. منصف بشیر صاحب تھے، تو مولانا صاحب کو اس بات کی خبر ہوئی. تو مولانا صاحب نے ان کو بلا کے کہا کہ یہ کام کر کے تم اللہ سے ہماری نگاہ ہٹانا چاہتے ہو؟ یہ کام کر کے تم اللہ سے ہماری نگاہ ہٹانا چاہتے ہو؟ مجھے اللہ سے لینے دو، یہ کام مت کرو. لے جاؤ اپنے پیسے، مجھے اللہ سے لینے دو. تو میرے محترم بزرگوں، بھائی دوستو، نظام الدین والے پوری دنیا میں یہ تعارف کراتے ہیں کہ ہمارا یہ کام دعا سے چل رہا ہے، ہمارے یہ کام دعا والا ہے. ہم دعا کی طاقت کا یقین کرتے ہیں، دعا کی طاقت کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں، دعا کی طاقت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، دعا کی طاقت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. اور ہمارے کام میں آج ہماری محنت میں سب سے کم دعا ہو گئی. ہم نے محنت پر اعتماد کر لیا، مشوروں پہ اعتماد کر لیا، کاپی ڈائری پہ اعتماد کر لیا، لکھنے پڑھنے پہ اعتماد کر. خود اپنی زندگی میں ہم دیکھیں کہ ہم محنت کتنی کرتے ہیں، دعا کتنی مانگتے ہیں. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے 1 چھٹاک محنت اور 1 من دعا. 1 چھٹاک محنت، 1 من دعا. 1 چھٹاک یعنی لگ بھگ 100 گرام، یعنی 100 گرام محنت اور 1 من یعنی 40 کلو دعا. حضرت محمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 1 پر 6، 1 گھنٹہ محنت 6 گھنٹہ دعا. 1 پر 6، 1 گھنٹہ محنت 6 گھنٹے دعا. ہم دعا کتنی کرتے ہیں یہ دیکھیں. اتنی دعا کریں، اتنی دعا کریں، اتنی دعا کریں کہ ہمارے اپنے کام دعا سے بننے لگیں، تاکہ ہم کو تو اطمینان ہو جائے کہ میرا یہ کام دعا سے ہوا ہے، میں نے یہ کام دعا سے کرایا اللہ سے. ہم کو اطمینان ہو، یہ اطمینان ہم کو اس راستے میں چلائے گا، یہ اطمینان. جی حضرت جی نے پورا 30 سال دعاؤں کا اہتمام کیا، کام کو لے کے چلے. آج بھی نظام الدین میں دعا والے ہیں، ہر جگہ دعاؤں پر کام کو اٹھایا جا رہا. اللہ تعالی ہم کو آپ کو اس کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ کے راستے میں نکل کر دعائیں بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح قبول ہوتی.
ایک تو مسافر کی دعا، مہاجر کی دعا، داعی کی دعا، دین کی محنت کرنے والوں کی دعا، مسجد میں اعتکاف کر کے ٹھہرنے والوں کی دعا. دعا کی جتنی علامتیں ہیں وہ ساری علامتیں اللہ کے راستے میں نکل کر اکثر علامتیں پوری ہوتی. تو جماعت میں نکل کر دعا والا بننا بہت آسان. جماعت میں نکل کر دعا والا بننا بہت آسان، بہت آسان. ہم اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل دعاؤں سے حل کرا کے اس کا یقین بناویں اندر میں کہ ہمارا یہ کام دعا سے ہوا، ہمارا یہ کام دعا سے ہوا، ہمارا یہ کام دعا سے ہوا. پھر بڑے بڑے مسائل بھی حل ہوں گے. اللہ کی طاقت کے بعد زمین پر سب سے بڑی طاقت دعا کی طاقت. دعا کی طاقت اتنی بڑی طاقت ہے جو آسمانی نظام کو دعا کی طاقت بدل دی. اللہ کا فیصلہ آسمان سے آتا ہے اور زمین سے دعا چلتی ہے اور دعا جا کے اللہ کے فیصلے کو زمین آسمان کے بیچ روک دیتی ہے. دعا اتنی بڑی چیز ہے. اللہ کا فیصلہ چلا، اللہ کا فیصلہ سوچئے، اور نیچے سے ضعیف بندے کی دعا چلی اور اس دعا نے جا کے اللہ کے فیصلے کو روک دیا اور قیامت تک وہ فیصلہ رکا رہے گا. وہ دعا اس کو نیچے آنے نہیں دے گی. اتنی بڑی طاقت ہے دعا کی طاقت. نظام عالم کو دعا بدل دیتی ہے، حکومتوں کو دعا بدل دیتی ہے، جی سازشوں ترتیبوں کو دعا بدل دیتی ہے، اسکیموں کو دعا بدل دیتی ہے. دعا تو اتنی بڑی چیز جی. ظالموں کو ختم کر دیتی ہے دعا، مظلوموں کی حمایت کر دیتی ہے دعا. یہ کام اس نے ایمان کی محنت، نماز کی محنت، علم کی محنت، ذکر کی محنت، جی یہ ساری محنتیں دعا بنانے کی محنت ہے. اخلاق کی محنت، اخلاص کی محنت، یہ سب دعا بنانے کی محنت ہے. میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اللہ کرے ہم سب کی دعائیں بن جائیں. دعائیں بنیں گی تو جماعت نکالنے میں دقت نہیں ہوگی. 3 دن کے لیے لوگ بستر لے کے آئیں گے، مجھے بھی بھیجو، میں بھی دعا والا بن جاؤں. 40 دن کے لیے لوگ آئیں گے، 4 مہینے کے لیے لوگ آئیں گے. ہم دعا والا بنے تو صحیح، ہمارا تعارف تو ہو کہ ہم دعا والے ہیں. لوگ جانے یہ دعا والے ہیں، دعا والے. صحابہ کے بارے میں لوگ جانتے تھے کہ یہ دعا والے ہیں. یہ کہیں گے ہو جائے گا، یہ کرا لیں گے کام اپنے اللہ سے. اسی لیے ان کی دعائیں بند کمروں کی الگ ہیں اور عوام کے لیے الگ ہیں کہ مانگا اور فیصلہ لوگوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا. اس کے لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ بھی قریب ہے جو سراپا دعا والا مہینہ ہے. اور یہ وہ 4 مہینے ہیں جو برکت اور رحمت والے ہیں. ان 4 مہینوں میں خاص طور سے جماعتوں میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان 4 مہینوں میں آدمی اللہ کے راستے میں نکلے. ہم ان مہینوں میں اللہ کے راستے میں نکل کر، یہ جو 4 مہینے آ رہے ہیں اس میں نکل کر ہم اپنی دعا بنائیں. دعا، ہاں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہم کو قبول فرمائے. بتائیں اب 4 مہینے کے لیے کون تیار؟ ایک نقد جماعت بن رہی ہے. نقد جماعت کے لیے بتائیں بھائی، جو ساتھی تیار ہو کے آئے، ذرا کھڑے ہو جائے بھائی. بھائی بلال کے ساتھی آئے نا، کہاں ہیں؟ فاروق بھائی. اور کون ہے بھائی؟ 3 ساتھی. اور بھائی رتنا گیری کی جماعت میں 2 حاضرہ کے ساتھی ہیں نا، حاضرہ والے تیار ہیں نا، 2 ساتھی جڑے کہ نہیں رتنا گیری کی جماعت میں؟ بتائیں بھائی، بولو. اور ہو جائیں. مسجد اقصی کے ہیں، رتنا گیری کی جماعت میں بتا رہے ہیں حاضرہ کے ساتھی ہیں. بھائی یہ ہمارے کیا نام بیت الرحمان کی جماعت آئی ہے نا. کہاں بیت الرحمان کی جماعت؟ پوری جماعت ہے کل سے انشاءاللہ. بیت الرحمان کی جماعت، اشفاق بھائی والی جماعت. اشفاق بھائی تو آئے ہیں، ابھی دکھائی دیے. اشفاق بھائی کتنے ساتھی ہیں؟ صحابہ کی پوری جماعت کتنے ہیں بزرگ؟ یہ 11 ساتھی. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بھائی شملہ پارک کی جماعت ہے نا نقد، کہاں ہے بھائی؟ رواب بھائی ارے کھڑے ہو. کتنے ساتھی ہیں؟ کھڑے ہو گئے 16. ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. ہاں بھائی، یہ رخ تو پڑھنا چاہیے نقد جماعتوں کا. اللہ تعالیٰ قبول فرماوے.
دیکھو بھائی، یہ جماعتیں وہ ہیں جو تیار ہو کے آئی ہیں، اس میں ہم لوگوں کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ تو یہ مجمع بتائے کہ ہم اتنا بڑا مجمع یہاں آیا، ہم نے بات سنی، ہمارے دل میں کیا ارادہ ہوا کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں نکلیں گے، ہم بھی اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریں گے، ہم بھی دعا والا بنیں گے، یہ مجمع بتائے۔ یہ تو وہ جماعتیں ہیں جو تیار ہو کے آئی ہیں، اللہ ان کو قبول فرماوے۔ ان کو اس لیے کھڑا کیا گیا کہ ان کو دیکھ کر ہم کو شوق ہو۔ بتائیں ہمت کر کے بولے 4 مہینے۔ حافظ صاحب، کیا نام حافظ صاحب کا؟ حافظ محمد طلحہ، دارالفلاح کے 4 مہینہ۔ ہاں، ان کے لڑکے 4 مہینے کے لیے حافظ اللہ تعالیٰ قبول فرما۔ بولو، بتاؤ بھائی، اور بتائیں بھائی 15 اگست سے 4 مہینے کی جماعت ہے، بتائیں محمدیہ والے۔ 15 اگست سے 4 مہینے کی جماعت، چلیے بتائیے، وہ بھی بتائیں۔ ادھار ہو گیا، اب ادھار مشہور اور کون کون ہے پوری جماعت؟ نام یہاں پر ہے کیا کوئی؟ کھڑے ہو کے لکھاؤ، بتاؤ بھائی۔ 15 اگست سے 4 مہینے کی جماعت ہے، اپنے اپنے نام بتائیں۔ بولو۔ 15 اگست کا مطلب لگ بھگ 1 مہینہ ابھی ہے۔ اقوال اور بولو، بتائیں۔ ایسے احباب جن کا 3 دن لگتا ہے، چلہ بھی کبھی لگا ہے، کام سے مانوس ہیں، محبت ہے، ایسے لوگ کیا 4 مہینہ بتائیں۔ ذمہ دار پیچھے کھڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہم رب هذه الدعوة۔ بتاؤ بھائی، 4 مہینہ بتائیں۔ 15 اگست سے اچھا نیت کریں 4 مہینے کے انشاءاللہ لگائیں گے۔ بہت کمزور آواز، بہت کم لوگوں کی، یہ نیتیں معمولی نہیں ہوتی ہیں۔ آدمی کبھی کبھی قبولیت کی ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ آدمی نیت کرتا ہے، اللہ قبول کر لیتا ہے۔ تو نیت کریں 4 مہینہ لگائیں گے انشاءاللہ۔ چلہ بتا دیں، اپنی اپنی مسجد کی جماعت بتاؤں چلے کی، اپنے بارے میں بھی بتانا مہینے کے ساتھ۔ بولو، اگست میں کہاں کی جماعت ہے، ستمبر میں کہاں کی جماعت ہے، کافی جماعتیں ہیں، رمضان مبارک میں کہاں کہاں کی جماعتیں ہیں، اپنی اپنی جماعتیں بتائیں مسجد کی۔ 3 اگست پوری بات بتاؤ، اتنی جلدی کیا ہے بیٹھنے کی؟ 3 اگست کہاں کی؟ کوہ نور مسجد، ذمہ دار کون؟ نہیں ہوئے کوہ نور مسجد کی جماعت 3 اگست۔ ہاں، ایسے پوری بات بتاؤ جی، فرمائیے۔ مسجد اقصی کی جماعت کب سے؟ 26 جولائی سے، ذمہ دار ناصر بھائی۔ بیت الرحمان کب سے؟ 15 شعبان سے، سہراب بھائی ذمہ دار۔ اور بولو، اور بتائیں۔ اپنی اپنی مسجد کی جماعت بتائیں۔ عبدالغفور بھائی بولو، تمہاری جماعت؟ دارالفلاح کی جماعت کب سے؟ 15 شعبان۔ صدیقیہ مسجد کب سے؟ 15 شعبان، اسماعیل ملا ذمہ دار۔ اور بتائیں۔ بولے بتائیں اور فرمائیں۔
بس کہیے بھائی دیکھو، کل پورے تھانہ ضلع کے ریلوے والوں کا جوڑ ہے. ریلوے میں جو کام کرتے ہیں احباب، آپ کی مسجد کے اطراف میں، گھروں کے اطراف میں ہوں گے. ان احباب کو الحمدللہ محنت تو چل رہی ہے، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن ان کو لے کر ہر مسجد و جماعت کے ساتھی کلیان دارالفلاح مسجد 10 بجے سے پہلے پہنچنا ہے. 10 سے ظہر تک کا جوڑ ہے. بھئی جہاں پر بھی ریلوے والے احباب ہیں، ریلوے میں کام کرتے ہیں، ان احباب کو لے کر پہنچنے کی فکر کریں گے انشاءاللہ. بھائی مقامی کام کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. مقامی 5 کام کرتے رہے. اور بھائی رمضان مبارک کا مہینہ قریب ہے، اس کی تیاری ابھی سے شروع ہو جائے. دعا کا مہینہ ہے، برکت رحمت کا مہینہ ہے. اس کے لیے ابھی سے دعائیں مانگی جائیں. اللہ رمضان کے اوقات کی حفاظت فرمائے، اللہ اس کی قدردانی ہمیں نصیب فرمائے. ایک ایک لمحے کی قدردانی اللہ نصیب فرمائے، ناقدری سے اللہ حفاظت فرمائے. یہ دعا ابھی سے مانگی جائے. خوب دعاؤں کا اہتمام ہو، جتنا مانگ سکے مانگے. لمبی لمبی دعائیں، رات میں اٹھنے کی توفیق ہو، رات میں نہیں تو دن میں، جب موقع ہو لمبی لمبی دعائیں. 2 منٹ 4 منٹ کی دعا نہیں. اللہ کو حکم نہیں دینا ہے، اللہ کو منانا ہے، خوشامد کرنی ہے. اللہ ہم سے قریب ہے. اذا سالک عبادی انی فانی قریب. میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میں کہاں ہوں، آپ بتا دیجئے میں ان سے قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان. ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، دعا مانگنے والے کی دعائیں قبول کرتا ہوں. ادعونی استجیب لکم. تم مانگو ہم دیں گے. تو دعا کا راستہ ہے. امن یجیب مضطر اذا دعا. وہ کون ہے جو دکھے دلوں کی پکار کو سنتا ہے؟ اللہ خود کہہ رہے ہیں وہ کون ہے جو دکھے دلوں کی پکار کو سنتا ہے. ہم مانگنا شروع کریں، وہ دینا شروع کریں گے. وہ تو بن مانگے دینے والا ہے، مانگنے سے کیوں نہیں دے گا؟ جو بلا کے دیتا ہے، جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم کو آپ کو اس کی توفیق دے. خوب دعائیں مانگیں جی، لمبی لمبی دعائیں، آدھا گھنٹہ 45 منٹ 1 گھنٹہ. علماء نے لکھا ہے، بزرگوں نے، کہ ایک چیز کو جب آدمی لگاتار مانگتا رہتا ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے. یہ اڑ کے مانگیں، ایک چیز کو مانگیں، پکڑ کے مانگیں. دیجیے، آپ نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں؟ سارے دروازے بند ہیں، کوئی ہم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ دیجیے، اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہمارے خطاؤں قصوروں کو معاف فرما، لرزشوں کو درگزر فرما، کرم کا، رحم کا، فضل کا، احسان کا معاملہ فرما. اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اپنے رضا والے کاموں میں لگا دے، اپنی ناراضگی والے کاموں سے بچا دے. اپنی رضا اور جنت کے فیصلے فرما، اپنی ناراضگی اور جہنم سے حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو دعا والا بنا دے، اپنے سے مانگنے والا بنا دے، یقین کے ساتھ مانگنے والا بنا دے، غفلت کے ساتھ مانگنے والا نہ بنا. ہماری دعاؤں میں قبولیت پیدا فرما، ہماری دعاؤں میں استجاب پیدا فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب بنا، ہمیں مستجاب الدعا بنا. ہمیں بھی دعا والا بندوں میں شامل فرما، ہمیں بھی اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما، ہمیں بھی اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما، ہمیں بھی اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما. جن لوگوں نے ارادے کے ان کے ارادوں کو قبول فرما، نکلنا آسان فرما، نکلنے والی جماعتوں کی بہترین تربیت فرما. جو جہاں کہیں بھی تیرے راستے میں پھر رہا ہے بہترین تربیت کا سامان فرما. حقیقی تربیت کرنے والی ذات تیری ہے. اے اللہ تو ہی مربی حقیقی ہے. تو ہم سب کی بہترین تربیت فرما، ہم سب کی بہترین تربیت فرما، ہم سب کی بہترین تربیت فرما. ہمیں اپنے غیر کے حوالے نہ فرما، ہمیں اپنے غیر کے حوالے نہ فرما. ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنا بنا لے. اپنا تعلق ہمیں عطا فرما، اپنی محبت ہمیں عطا فرما، اپنا استحضار ہمیں عطا فرما. اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ اپنا تعلق عطا کر دے، اے اللہ اپنا تعلق دے دے، اے اللہ اپنا تعلق دے دے، اے اللہ اپنا تعلق دے دے.
اے اللہ ماہ مبارک قریب ہے، اس کی قدردانی نصیب فرما، ناقدری سے پوری پوری حفاظت فرما، ایک ایک لمحے کے ضائع ہونے سے حفاظت فرما، ایک ایک لمحے کے قدردانی نصیب فرما، ایک ایک لمحے کے قدردانی نصیب فرما، ایک ایک لمحے کے قدردانی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں قبول فرما، ہمارے گھر والوں کو قبول فرما، اعزا رشتہ داروں کو قبول فرما، پوری امت کے لیے قبولیت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ اس محنت کو اے اللہ قبول فرما کر اقوام عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا، اے اللہ اقوام عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا، اقوام عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ پوری دنیا میں ایمان کو قائم فرما، ایمانی زندگی کو قائم فرما، ایمانی زندگی کو ہر گھر میں داخل فرما۔ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی معاشرت کو ہر گھر میں داخل فرما۔ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی معاشرت کو ہمارے لیے محبوب پسندیدہ بنا، ہمارے گھر والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت پر مجتمع فرما۔ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی معاشرت کو زندہ فرما، ہر خیر ہر بھلائی کو مقدر فرما، ہر شر ہر برائی سے حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا السلام علیکم۔